السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق الله العظيم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس انسان کی طرف جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، حالانکہ رب العالمین نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس بدبخت نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے کر آ، فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے 1447 ہجری کا 15 رمضان ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن دیکھو کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ عبادات روزے قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بدلے میری اور آپ کی زندگی میں آنے والے مسئلے مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، آفات اللہ تعالی ہم سے دور فرما دے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام اس بدبخت نمرود کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا میں 4 انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ ان میں 2 صاحب ایمان ہیں، اور 2 وہ ہیں جو کفر کے اوپر قائم اور دائم اور ظالم ہیں۔ صاحب ایمان میں پہلا نام جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے، جو جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ ہوا ان کے تابع، جن ان کے تابع، پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ گفتگو کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عظیم یہ سلطنت عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نماز کے دوران ایک جن آپ کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ اللہ جس طرح کی مجھے بادشاہت عطا کی ہے کسی اور کو عطا نہیں کرنی، تو اس لیے اللہ نے جن جو ہے میرے بھائی سلیمان کے تابع ہے، اس لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ دوسرا جو صاحب ایمان جس کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی، قرآن مجید میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اس کو بھی اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ لیکن یہ دونوں خوش نصیب اللہ پہ ایمان لانے والے تھے، اور 2 وہ بدبخت ہیں جو کافر ہیں، ظالم ہیں، انسانوں کے اوپر زیادتیوں کی انتہا ہے۔ ایک اس نمرود کا نام آتا ہے، اور دوسرا جو طریق کے طالب علم ہے ان کو پتہ ہے کہ بخت و نصر ایک بڑا ظالم بابل کے اندر ایک بادشاہ ہوا ہے جس کو پوری دنیا کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ بڑا ظالم آدمی تھا،
سیاہ اور سفید کا مالک تھا، لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ دو کافر نمرود اور بخت و نصر کا تاریخ میں نام آتا ہے، بلکہ بخت و نصر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ خواب آئی۔ کہتے ہیں یہ صبح اس نے اپنے ملک میں بڑے بڑے جو نجومی اس دور میں تھے، جادوگر تھے، جو اپنے آپ ان کو بلایا، کہنے لگا میں نے خواب بتانی نہیں، تم نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے خواب کیا دیکھی ہے اور خواب کی تعبیر بھی بیان کرنی۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو گردنیں اڑا دوں گا۔ بہت سے لوگوں کو اس نے مروا دیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے سوا تو کوئی کسی کو غیب نہیں نہ جانتا کہ ایک آدمی رات کو سویا، اس کو خواب آئی ہے، تو دوسرے کو کیسے پتہ ہے اس کو کون سی خواب آئی؟ لیکن اس کی سوئی اڑ گئی، کہنے لگا نہیں مجھے بتاؤ، نہیں تو میں ہر انسان کو مار دوں گا۔ حکمران تھا، ظالم تھا، بڑے انسانوں کو اس نے مروا دیا۔ کہتے ہیں اس دور میں اللہ کے ایک نبی جناب دانیال علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں ان تک یہ بات پہنچی کہ بہت سے لوگوں کو اس نے مار دی ہے۔ کہتے ہیں یہ ان کے پاس آ گئے، کہنے لگے بخت نصر تجھے پتہ ہے اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، جس رب نے تجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی اس رب کی عبادت کیا کر۔ کہنے لگا دانیال بات عبادت کی نہیں، تیری بھی گردن اڑا دوں گا۔ میں نے تو یہ پوچھنا ہے کہ مجھے بتائے کہ میں نے رات خواب کیا دیکھی۔ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو وحی کی، تو جناب دانیال کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر اس کو خواب بتائی۔ کہنے لگے بخت و نصر تو نے خواب یہ دیکھی ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا سر سونے کا ہے اور باقی جسم چاندی، تانبا اور مٹی اور لوہے سے بنا ہوا ہے۔ کہنے لگا ہاں میں نے یہی خواب دیکھی ہے۔ اور پھر آسمان سے ایک پتھر آیا، اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پوری کائنات میں وہ پھیل گیا ہے، ہر طرف اس کا چرچا ہے۔ کہنے لگا ہاں یہی میں نے خواب دیکھی۔ کہنے لگا اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا بدبختہ یہ جو سونے کا سارا یہ تو ہے جو پورے انسانوں پہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ تیرے بعد پھر ایسی ایسی حکومتیں آئیں گی، کوئی رومیوں کی، کوئی فارسیوں کی، کوئی عیسائیوں کی، جو لوگوں پہ ظلم کریں گے۔ آخر کار رومیوں میں دو گروہ بنیں گے، جس طرح دو ٹانگیں ہیں جو تو نے انسانوں کی دیکھی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، فرقہ فرقہ ہو جائیں گے، قومیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، انسان آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، کوئی کہے گا میں اچھا ہوں، وہ کہے گا میں اچھا ہوں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کہتے ہیں اسی طرح یہ نظام چلتا رہا۔ کہنے لگا یہ جو پتھر آیا، کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے آخری نبی آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو آقا کے چرچے کہاں کہاں ہو رہے ہیں۔ اللہ کا ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہوگا۔ اللہ اس نے آ کے شرک کی گندگی کو اور یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا پاٹ کرتے ہیں اس خلیج کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے عرب کے اندر شرک کی گندگی ختم ہو چکی تھی، اور آپ کے یہ قدم مبارک اتنے باعث برکت تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں عرب ممالک کے اندر شرک نہیں ہے، آپ دیگر علاقوں میں دیکھ لیں، ممالک میں دیکھ لیں، شرک کی گندگی کی اخیر ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، انبیاء کے علاقوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں شرک نہیں ہے۔ لوگ وہاں ٹھیک ہے اور مسئلے مسائل تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ توحید والے لوگ ہیں۔ اس لیے آج اس وقت جو عالم اسلام میں پریشانی ہے، خاص کر عرب ممالک میں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد نکال دے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارا وطن، وطن عزیز، وطن پاکستان اس وقت سپر پاور ہے، الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے۔ تمام اسلامی ممالک کی اگر نظریں ہیں تو ہمارے پیارے وطن کی طرف ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ بھی دے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں اس وقت چرچا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ جہاں بھی چلے جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، آپ کے ماننے والے پوری دنیا کے کونے کونے میں موجود۔ جو لوگ یہ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں نا، دور دراز ممالک کے اندر، سیاح جن کو کہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں اپنی رودات میں، اپنے سفروں کے واقعات میں، کہ ہم جہاں بھی گئے ہم نے اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو رب عزتیں دے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو یہ نمرود اتنا بدبخت تھا، اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو کفریہ باتیں کی۔ پہلی بات کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، اور دوسری بات کہ یہ سورج کا معاملہ ہے، تو اللہ کی توحید کی تو اتنی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس سے الجھے نہیں، ایک کے بعد دوسری کہنے لگے۔ اس نے ایک بے گناہ آدمی کو بلایا، اس کا سار اڑا دیا کہ دیکھ میں نے اس کو مار دیا۔ ایک کو پھانسی ہونے والے تھی، اس کو آزاد کر دیا، دیکھ میں نے اس کو زندگی دے دی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور یہ سورج کا معاملہ آ گیا، اب تو دھوکہ نہیں دے سکتا، سورج اللہ کا حکم کے تابع ہے، کسی انسان کے تابع نہیں۔ صرف قیامت والے دن، قیامت کے دن کے اندر فرمایا اللہ سورج کو حکم دیں گے، آج تو نے طلوع مغرب سے ہونا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، توحید کا کوئی مقابلہ نہ اس وقت کر سکا ہے نہ آج کوئی کر سکتا ہے۔ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، قتل و غارت ہوگی، لیکن توحید اور توحید والے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ عزت دے۔ اور اللہ کا بھی وعدہ ہے جو مشرک ہے وہ ظالم ہے، اور مشرک اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو روزہ رکھا اللہ قبول و منظور فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما، درونی برونی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو دوست بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین جو ہمارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔